الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس دربار گوہر بار پہ حاضری دے کر بہت سکون ملا، بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ بادشاہ سلطان العارفین سراج العارفین حضرت سخی سلطان باہو قدس سر العزیز کا فیض کا یہ مرکز ہے، اور غوث العظم پیران پیر دستگیر اور سلطان العارفین سلطان کے سلطانی فیض کے چشمے یہاں سے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت شاہ سوار قبلہ پیر سید شاہ سوار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قطب الاقطاب تھے، وقت کے بہت بڑے ولی تھے، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور بادشاہ سلطان العارفین سخی سلطان باہو سے فیض یافتگی ہوئے، خلافت بھی حاصل کی، اور وہاں باضابطہ طور پر انہیں نون ڈیوٹی بھی دی۔ اور ہمارے دربار پاک کے جتنے بھی خلفاء تھے، ان میں سے ان کا ایک علیحدہ پہلو یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے حضرت قبلہ سید شاہ سوار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شرف بخشا کہ 1919 میں جب حضرت سلطان العارفین برہان الواسطین قدوۃ السالکین سعادت العاشقین حضرت سخی سلطان باہو اپنے مزار مقدس سے باہر تشریف لائے، اور یہ جو تیسرا مزار بنا ہوا ہے ابھی موجودہ دربار میں جب شفٹنگ ہوئی تو اس میں حضرت شاہ صاحب قبلہ موجود تھے، اور انہوں نے آپ کی زیارت بھی کی، اور اس کے بعد جب آپ کے صندوق مبارک کو تبدیل کر کے صندوق کے جو ٹکڑے کیے گئے تھے اور ان کا ایک حصہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کے حوالے بھی کیا گیا تھا۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے، اور حضرت شاہ صاحب نے اور دیگر احباب نے پوری دنیا میں یہ مشہور کیا اور دنیا کو بتایا کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو 150 سال کے بعد باہر تشریف لائے، لیکن ان کے چہرے مقدس پہ پانی کے قطرے موجود تھے، اور جس میں مقدس اسی طرح تھا، اور ان کے خوشبو کی مہک پورے علاقے میں پھیل گئی تھی۔ تو اس دربار سے ہمارا رشتہ آج کا نہیں ہے، تقریباً 100 سال پہلے سے ہمارا اس خاندان سے رشتہ ہے۔ 1913 میں آپ نے جا کر خلافت حاصل فرمائی تھی، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میری تلاش بھی یہی تھی کہ جہاں جہاں بھی حضرت بادشاہ سلطان العارفین سلطان باہو کے فیض یافتگان ہیں وہاں حاضری بھی دوں اور ان کی تاریخ کو کلیکٹ کروں، اور الحمدللہ ایک سلطانی چشمے کے نام سے میں کتاب ترتیب دے رہا ہوں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ترتیب سے واقعہ موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔ اور آج کی اس میڈیا کے حوالے سے، اس مقدس دربار پاک کے حوالے سے میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں اور اسرائیل کی مذمت نہیں بلکہ مرمت فرمائیں۔ اور ایک زندہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث پاک میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا کہ مذمت کی ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی، بلکہ ہمیشہ حدیث میں دو چیزیں ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیں تو وہ تھی صبر پہ مشتمل، اور آپ نے قرآن پاک میں بھی آیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق پر قائم رہو اور صبر کرتے رہو۔ وہاں آپ نے صبر فرمایا، اور جو آپ کی مدنی زندگی تھی وہاں پھر آپ نے اپنی طاقت کو مجمع فرما کے آپ نے جہاد فرمایا۔ دو چیزیں ہیں، یا جہاد ہے یا صبر ہے۔ ہم نے 70 سال صبر کیا ہے مسلمانوں نے، اور اب صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، ہمیں اب اسرائیل کے ساتھ اعلان جہاد کرنا ہے، اور اس کے لیے سب کو تیار ہونے کی۔ میں آج جناب حضور قبلہ اعظم پیر خالد سلطان صاحب دامت برکاتہم عالیہ مرکزی سجادہ نشین دربار سلطان باہو جنگ وہ آستانہ عالیہ شاہ سوار ولایت دوگا شریف پر تشریف لائے ہیں۔ میں صمیم قلب سے اور تہ دل سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ نے ذرا نوازی فرمائی اور آستانہ عالیہ شاہ سوار ولایت پر آپ تشریف لائے، کیونکہ پیر سید شاہ سوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الاقطاب آپ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے فیض یاب ہیں، اور وہاں کے آپ خلیفہ تھے،
اور آپ کی بہت زیادہ کرامات ہیں، تو آپ پیر صاحب نے شفقت فرمائی ہے، تشریف لائے ہیں، میں صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔